آج ہم پیری مارشل کی کتاب 80-20 سیلز اینڈ مارکیٹنگ اس میں جو خیالات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ جی کیا یہ واقعی سچ ہے کہ 80% نتائج صرف 20% کوشش سے آتے ہیں؟ ہم اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کم محنت سے زیادہ کیسے حاصل کریں۔ زیادہ محنت نہیں بلکہ زیادہ ذہانت سے کام کرنا۔ بالکل، اور یہ کتاب ایک یوں سمجھیں دھماکہ خیز نظریہ پیش کرتی ہے۔ اچھا، جی، کہ ہم اکثر اپنا قیمتی وقت، اپنی توانائی ان چیزوں پر ضائع کر دیتے ہیں جن سے کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ اصل چیلنج تو ان 20% سرگرمیوں کو پہچاننا ہے، وہ جو واقعی فرق ڈالتی ہیں۔ ٹھیک، یہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہر کام ہی ضروری ہے۔ تو یہ 80-20 کا اصول، جسے پاریٹو اصول بھی کہتے ہیں، یہ تو پھر بنیادی نقطہ ہوا۔ جی بالکل، سب سے اہم۔ کتاب کہتی ہے کہ 80% نتائج جیسے کہ سیلز صرف 20% عوامل سے آتے ہیں، وہ کوششیں ہوں یا گاہک ہوں۔ صحیح۔ سننے میں تو یہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں جان بوجھ کر 80% چیزوں کو جو کم نتیجہ خیز ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ تو عام فہم کے بالکل خلاف ہے نا؟ یقیناً، کیونکہ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس مصروف رہو، زیادہ کام کرو تو زیادہ کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ اصول کہتا ہے کہ نہیں، اپنے توانائی ان 20% پر لگاؤ جو سب سے اہم ہیں۔ اچھا، اور یہ بات براہ راست اگلے نقطے سے جڑتی ہے کون سا نقطہ؟ کہ تمام گاہک برابر نہیں ہوتے۔ آپ کے منافع کا بڑا حصہ، شاید 80%، وہ آپ کے صرف 20% گاہکوں سے آ رہا ہوتا ہے۔ او اچھا، یعنی ہر ایک کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک کافی مختلف سوچ ہے۔ لیکن ان قیمتی 20% گاہکوں کو پہچانا کیسے جائے؟ یہ مشکل کام لگتا ہے۔ یہی تو اصل کام ہے۔ کتاب اسی پر زور دیتی ہے کہ ان گاہکوں پر توجہ دیں جو نہ صرف زیادہ خریدتے ہیں ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ کی چیز کی قدر بھی کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ کام کرنا بھی آسان ہو۔ اچھا، تو یہ ہے وہ پرجوش خریدار۔ جی، جن پر آپ کو اپنی بہترین توانائی لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بہترین گاہکوں پر توجہ مرکوز کرنا۔ اس کے علاوہ مارشل ایک اور چیز کو بہت اہم کہتا ہے، ای میل لسٹ۔ ہاں بالکل۔ وہ اسے سونے کی کان کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس لیے کہ یہ آپ کا ان لوگوں سے براہ راست رابطہ ہے جنہوں نے پہلے ہی آپ میں دلچسپی دکھائی ہے۔ صحیح۔ کتاب میں ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جن سے آپ اپنی لسٹ کو سپیم کیے بغیر، بلکہ انہیں کچھ ویلیو دے کر جی، آہستہ آہستہ سبسکرائبر سے وفادار خریداروں میں بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک تعلق بنانے کا عمل ہے۔ تعلق بنانا، نہ کہ صرف بیچنا۔ یہ دلچسپ ہے۔ اچھا، اس کے بعد قیمتوں کا تعین، یعنی پرائس اینکرنگ کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پرائس اینکرنگ کا مطلب ہے اپنی قیمت کو کسی حوالے سے ایسے پیش کرنا کہ وہ مناسب لگے یا پرکشش لگے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایک بہت مہنگی چیز کے ساتھ ایک کم مہنگی چیز رکھ دینا تو دوسری والی سستی لگنے لگتی ہے۔ اچھا، سمجھ گئی۔ مارشل کا موقف یہ ہے کہ کم قیمت اکثر ایسے گاہکوں کو کھینچتی ہے جو یوں سمجھیں زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اوہ، زیادہ قیمت وصول کرنے سے نہ صرف آپ بہتر سنجیدہ خریداروں کو متوجہ کرتے ہیں، بلکہ اس سے آپ کے کام کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کم مگر زیادہ منافع بخش گاہکوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کم قیمت کا مطلب ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا؟ یہ بات بھی کافی غیر روایتی ہے۔ جی بالکل۔ اور آخری اہم تصور جو مجھے بھی کافی حیران کن لگا وہ ہے ٹریفک سنو بال۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ صرف اشتہاروں پر پیسہ لگا کر کلکس لینے کے بجائے آپ ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں آپ کے موجودہ گاہک یا جو آپ کو سنتے ہیں وہ نئے لوگوں کو آپ کی طرف لائیں۔ اچھا، مطلب ورڈ آف ماؤتھ۔ جی، لیکن ایک منظم طریقے سے۔ یہ سنو بال یعنی برف کے گولے کی طرح ہے، چھوٹی سی شروع ہو کر لوگوں کی آپس کی بات چیت اور تعریف سے یہ خود بخود رفتار پکڑتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ زبردست، ایک مستقل ترقی کا طریقہ۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں، 80-20 اصول، بہترین گاہک، ای میل لسٹ، صحیح قیمت اور یہ ٹریفک سنو بال، تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے اپنے محدود وسائل، وقت، پیسہ، کوشش، انہیں بہت سمجھداری سے استعمال کرنا ہوگا۔ یہ سب اسی مرکزی خیال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پہچانیں کہ کیا چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس پر پوری توجہ دیں۔
اور باقی سب؟ اور باقی سب کچھ جو صرف شور ہے اسے بے رحمی سے ختم کر دیں۔ یہ سارا کھیل ترجیحات اور فوکس کا ہے۔ بالکل۔ تو بنیادی طور پر یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف سخت محنت کا نہیں بلکہ زیادہ تر ذہین حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں۔ جیسا کہ کتاب میں ایک جگہ کہا گیا ہے، اور یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو کام نہیں کر رہا اسے زیادہ کرنے سے وہ بہتر کام نہیں کرنے لگتا۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہی آج سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا سوال؟ کیا وہ اپنی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں ان 20% سرگرمیوں یا رشتوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو ان کے 80% مثبت نتائج یا خوشی کی وجہ بن رہے ہیں؟ اور شاید اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 80% غیر ضروری چیزیں ہیں جنہیں وہ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کر سکیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔